عالم گرمی کے معزز ناظرین، میں ہوں کاشف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ تو آج میں بات کرنا چاہوں گا کمزور عورت کے بارے میں۔ کمزور عورت ہمارے معاشرے کا دیا گیا عورتوں کو ایک ایسا لقب ہے جسے ہمارے معاشرے کی خواتین نے دل کھول کر قبول کیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ عورت کمزور ہوتی ہے، وہ جسمانی لحاظ سے کمزور ہوتی ہے، مرد کے ایک تھپڑ سے گر جاتی ہے۔ وہ روحانی لحاظ سے بھی کمزور ہوتی ہے، اپنوں کی جھوٹی محبت کی خاطر اپنا آپ مٹا دیتی ہے، والدین کی عزت کی خاطر اپنے حقوق بھلا دیتی ہے، بھائی کی غیرت کی خاطر اپنی خواہشات کو مار دیتی ہے، سسرال کی ناانصافیاں، ظالم شوہر کی مار پیٹ صرف اور صرف اس رشتے کو بچانے کی خاطر سہ جاتی ہے، اپنی زبان سی لیتی ہے، کسی سے کچھ نہیں کہتی، کیونکہ ماں باپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہی ہے نصیب تمہارا، اسی کے ساتھ گزارا کرو۔ اس طرح وہ پوری زندگی ظلم سہتی بوڑھی ہو جاتی ہے، اپنے بچوں کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اپنا آپ مٹا دیتی ہے۔ وہ بیٹی بن جائے یا پھر بہن، بیوی بن جائے یا پھر بہو، یا پھر وہ ماں ہی کیوں نہ بن جائے، ہر رشتے میں ہر صورت وہ کمزور ہی تو رہتی ہے۔ لیکن کیا وہ پیدائشی کمزور ہوتی ہے، یا پھر اللہ نے اسے اتنا ہی کمزور پیدا کیا ہے؟ کیا وہ خدا کی اتنی ہی کمزور مخلوق ہے؟ میں نے اس کا جواب ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی ہے، مگر کہیں بھی کسی بھی کتاب یا قرآن مجید کی کسی بھی آیت میں مجھے ایسا کچھ نہیں ملا جس کی تفسیر کہتی ہو کہ عورت غیرت کے نام پر قتل ہونے کے لیے بنائی گئی ہے، کہ عورت شوہر کی مار پیٹ اور سسرال کے طعنے سننے کے لیے بنائی گئی ہے، کہ عورت اپنے بچوں کی نافرمانی برداشت کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ میں نے کہیں یہ لکھا ہوا نہیں پڑھا کہ وہ تمام ظلم زیادتیاں خاموشی سے سہنے کی پابند ہے۔ اسلام میں کہیں بھی ایسا کوئی ذکر نہیں تھا۔ اسلام کہتا ہے کہ وہ پردہ کرنے کی پابند ہے، وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی پابند ہے، وہ اپنی حدود میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی پابند ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری، شوہر کی خوشی، اولاد کی تربیت، یہ اس کے فرائض کا حصہ ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے کا حق وہ رکھتی ہے، پھر کیسے کوئی بھی اس کی تعلیم کا حق یہ کہہ کر چھین لیتا ہے کہ وہ کالج جائے گی تو بگڑ جائے گی؟ وہ پسند کی شادی کرنے کا حق رکھتی ہے، تو پھر کیسے کوئی اس کا یہ حق اپنی جھوٹی غیرت کا مسئلہ بنا کر اس سے چھین لیتا ہے؟ وہ اپنے شوہر سے عزت کی حقدار ہوتی ہے، تو پھر کیسے شوہر اسے مارنے پیٹنے کا حق رکھتا ہے؟ وہ اپنی اولاد کی جنت ہوتی ہے، تو پھر کیسے اولاد اپنی جنت سے نافرمانی کر سکتی ہے؟ تو کیا عورت واقعی کمزور ہے، یا پھر اسے کمزور بنایا گیا؟ پیدائش کے پہلے دن سے اس کے پاؤں میں اصولوں اور جھوٹی غیرتوں کی بیڑیاں ڈال کر اسے کمزور بنایا گیا۔ وہ بچوں کی پیدائش کے اگلے ہی دن پورے گھر کا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ پھر اسے کہا گیا کہ وہ کمزور جسم کی مالک ہے، وہ اپنے ماں باپ بھائی کی عزت کی خاطر اپنی محبت کو قربان کر دیتی ہے۔ پھر اسے غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا، اپنے شوہر کی خوشی کے لیے اپنا آپ لٹا دیتی ہے۔ اسی شوہر کے ہاتھوں سے اذیتیں دی گئیں، اور وہ جو اپنی اولاد کا پیٹ بھرنے کے لیے خود بھوکی سو جاتی تھی، اسی اولاد نے اپنے پیروں پر کھڑا ہو جانے کے بعد اس کی جانب دیکھنا بھی چھوڑ دیا۔ تو کیا عورت کمزور ہے؟ نہیں، اسے کمزور بنایا گیا۔ وہ کبھی کمزور نہیں تھی، وہ آج بھی کمزور نہیں ہے۔ عورت تو بہادر ہوتی ہے، عورت تو طاقتور ہوتی ہے۔ وہ اپنے لیے قدم اٹھاتی ہے تو راستے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں۔ وہ جب ان تمام مظالم کے خلاف کھڑی ہوتی ہے تو ظالم خود ہی کمزور ہونے لگتے ہیں۔ وہ جب اپنے حقوق حاصل کرنے پر آتی ہے تو اسے کوئی محروم نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ کمزور نہیں ہوتی۔ وہ جب معاشرے کی ان کمزور عورتوں کے لیے ایک مثال بننے پر آتی ہے تو کوئی بھی عورت کمزور نہیں رہتی۔ کوئی چاہے جو جا کر پوچھے کسی بھی اسلامی اسکالر سے، اگر عورت اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائے، اگر اپنے ظالم شوہر سے الگ ہو جائے، اگر ان جھوٹی غیرتوں کو مات دے دے، تو کیا وہ گناہ گار ہوتی ہے؟ کیا خدا اس سے ناراض ہوتا ہے؟ کیا خدا عورت کو مضبوط اور بہادر بنتا دیکھ کر اس کے ساتھ نہیں ہوتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور نہیں بنایا، بلکہ اسے خاص بنایا ہے۔ اسے ہر باپ، بیٹے، بھائی اور شوہر کی عزت بنایا ہے۔
تو عورت کو عزت بنانے والا وہ رب کیا اس کی ذلت کے حق میں ہوگا؟ کبھی نہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔